مولاي صل وسلم دائما ابدا على ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم، میں فیضان احمد مدینہ منورہ سے ایک دفعہ پھر ایک نئی زیارت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں اس وقت جس جگہ پر موجود ہوں، اس جگہ کا نام غزوہ احد، جنگ احد اور احد کے پہاڑ کے نام سے ہے۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ غزوہ احد جس میدان میں ہوئی تھی اور مقبرہ شہدائے احد، جس جگہ پر یہ جنگ ہوئی تھی اسی جگہ پر احد کے شہداء کو دفن کیا گیا تھا۔ چلیے چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں میدان احد، احد کا پہاڑ اور مقبرہ احد، اور اس جگہ پر ایک مسجد بھی بنا دی گئی ہے ساتھ میں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ مولاي صل وسلم دائما میں احد میں آ چکا ہوں، میری بیک سائڈ پہ پہاڑ ہے احد کا اور میرے سامنے مقبرہ ہے۔ یہ ہے وہ جگہ مقبرہ شہدائے احد۔ احد کی جنگ میں شہید ہونے والوں کو اس جگہ پر اسی میدان میں دفن کیا گیا تھا۔ یہ دو جگہیں مینشن کی گئی ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ان میں سے کچھ شہداء مسجد قبلہ تین کے پاس بھی دفن ہیں۔ سلامتی ہو تم پر اے مومنوں اور مسلمانوں کی بستی والوں، ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے، ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کے طلبگار ہیں۔ یہ حدیث نقل کی گئی ہے اس بورڈ کے اوپر، اور یہ ہے وہ احد کا پہاڑ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ پہاڑ جبل رما۔ ہم چلتے ہیں ابھی اس کے اوپر اور تھوڑی سی آپ کو میدان جنگ کی منظر کشی بتاتے ہیں۔ اسی پہاڑ جبل رما کے اوپر 50 تیر انداز صحابہ کو تعینات کیا گیا اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی کہ جب تک میں نہ بولوں آپ نے نیچے نہیں آنا۔ مسلمان تقریباً جنگ جیت چکے تھے۔ جب یہ تیر انداز صحابہ نے دیکھا تو یہ مالک نعمت کے لیے نیچے اترے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے جبل رما کی بیک سائڈ سے دوبارہ حملہ کیا اور جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ یہ جو ابھی بالکل سامنے میدان ہے، اس جگہ پر احد کی جنگ ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی سی آپ کو میدان کی تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ مسجد کی سائیڈ میں، یعنی جدھر کھڑے ہیں یہاں سے رائٹ کی سائیڈ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ محصار تھے، کھڑے تھے، اور اس کے بالکل سامنے حضرت خالد بن ولید اور ابو سفیان کی زیر سرپرستی کفار مکہ تقریباً اس جگہ پر جنگ کے لیے آ کر رکے، اور اسی جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے اپنے ایک غلام وحشی کو کہہ رکھا تھا کہ اگر تم سیدنا امیر حمزہ کو مار کر شہید کر کر ان کا کلیجہ نکال کر لے آؤ گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ بعد ازاں ہندہ نے ان کا کلیجہ چبایا۔ جبل الرما پر کھڑے ہو کر آپ کا منہ مقبرہ سید الشہداء کی طرف ہو تو آپ کی بیک پر وہ سامنے مینار نظر آ رہے ہیں، مسجد النبوی شریف ہے۔ جبل الرما اور مسجد کے درمیانی احاطے میں ابھی یہ دکانیں بنا دی گئی ہیں، پہلے یہاں ٹھیلے لگا کرتے تھے۔ اور یہ ہے جامعہ سید الشہداء، بہت بڑی یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ زوائر اکرام کی زیادہ تعداد آنے کی وجہ سے مسجد کی ضرورت تھی، جو کہ بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی مسجد بنائی گئی یہاں پر۔ جن تیر انداز صحابہ کرام کو جبل رما پر تعینات کیا گیا تھا، اگر وہ نیچے نہیں آتے، ان میں سے تقریباً 42 کے قریب 42 صحابہ نیچے آئے، اور جو 8 باقی اوپر بچے تھے ان کو حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر کے شہید کر دیا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں زخمی ہوئے، ان کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ بعد ازاں نبی الرحمہ احد کے پہاڑ کی طرف چلے گئے اور آپ یہاں پہنچے اس جگہ پر اور لیٹ گئے ایک پتھر کے اوپر سر رکھ کر، اور یہ ہے وہ جگہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمی حالت میں نماز ادا کی، اور صحابہ بھی یہاں آ کر اکٹھے ہو گئے، اور بعد میں یہاں پر مسجد بنائی گئی اور اس کا نام ہے مسجد الفصح۔
ابھی یہ پروجیکٹ مسجد الفصح کی رینوویشن کے لیے سٹارٹ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے مسجد الفصح کچھ ایسے تھی، ابھی کچھ نئی اور کچھ پرانی کنسٹرکشن کے ساتھ اس کو ریسٹور کر رہے ہیں۔ یہ احد کے پہاڑ کا وہ حصہ ہے جہاں احد کے پہاڑ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اور کفار سے بچانے کے لیے جگہ دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ ابھی اس جگہ کو سیمنٹ ڈال کر تھوڑا کور کیا گیا ہے، کیونکہ زائر کرام جب آتے تھے اور اس کے اندر جا کر بیٹھ جاتے تھے اور دیر تک نکلتے ہی نہیں۔ یہ تھی احد کی جنگ کی کچھ منظر کشی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔